السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، بہت اہم ایک خبر میں آپ حضرات سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وزارت محنت یعنی وزارت عمل نے نقل کفالے یعنی کہ اپنے کفیل کو ٹرانسفر دوسرے کفیل کے پاس جانے کے لیے نیا قانون جاری کر دیا ہے، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت محنت نے نقل کفالے سے متعلق نئے قانون بنا دیے ہیں اور نئی شرائط جاری کر دی ہیں۔ پرانے تمام قانون اس سلسلے میں ختم ہو گئے ہیں، سسپینڈ ہو چکے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ تفصیلات کے مطابق وزارت محنت نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ نقل کفالے سے متعلق نئے قانون جاری کر دیا گیا ہے۔ نقل کفالے کے لیے کسی بھی غیر ملکی کارکن کا کسی بھی آجر کے یہاں مخصوص مدت تک کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی غیر ملکی ملازم نے ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں نقل کفالے کی درخواست دی ہے اور اس طرح سے اس ادارے کے یہاں غیر ملکی کارکن کا ورک پرمٹ یا اقامہ ختم ہو گیا ہو اور اس کمپنی نے اس کو رینیو نہ کرایا ہو یا مملکت آمد پر 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو تو اس کا ورک پرمٹ اور اقامہ اس کمپنی نے نہ بنوایا ہو تو ایسے ادارے میں نقل کفالہ نہیں ہو سکے گا۔ وزارت محنت نے نقل کفالے سے متعلق ایک یہ شرط بھی رکھی ہے کہ ایسے ممالک کے ملازمین کا نقل کفالہ نہیں ہو سکے گا جس کے نقل کفالے پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح ایسے کمپنیز کے یہاں پر بھی نقل کفالے کی اجازت نہیں ہوگی جس کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہو کہ اس نے اپنے ملازمین کو سیلریز نہیں دی ہیں اور وہ اس میں وہ تاخیری حربے استعمال کر کے اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیتا ہے، اور ایسے اپنے نام سے غیر ملکی کو کاروبار کرانے والے ادارے یا ملازمین یا اپنے تمام یا بعض ملازمین کو کسی اور کے یہاں غیر قانونی طریقے سے کام کی اجازت دینے یا اپنے کاروبار کا موقع دینے فراہم کرنے والے تمام کمپنیز کفیل کے یہاں پر بھی نقل کفالہ نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح سے نطقات یعنی کہ جو پوائنٹس ہیں ان کے لحاظ سے ایسے غیر ملکی کارکن کا نقل کفالہ اس کی کمپنی کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے جس کا ورک پرمٹ یا اقامہ ختم ہو گیا ہو، یعنی وہ تمام غیر ملکی افراد جن کا اقامہ ان کی کمپنی کی وجہ سے ختم ہوا ہے اور انہوں نے ان کا فائنل ایگزٹ بھی نہیں لگایا تو وہ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں پہلی کمپنی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزارت محنت نے مزید بتایا ہے کہ وزیر محنت یا ان کی منظوری سے کوئی اور عہدیدار مخصوص حالات میں اس کمپنی کے مرضی کے بغیر نقل کفالے کی منظوری دے سکتا ہے۔ یہ منظوری ایسی صورت میں دی جا سکے گی جب آجر یعنی کمپنی اور ملازم کے درمیان تنازع یا کسی عدالتی ادارے میں مقدمہ چل رہا ہو اور اس کمپنی جان بوجھ کر مقدمے کو طول دے رہی ہو یعنی اسے ڈیلے کر رہی ہو، اس میں صرف ٹائم کلنگ کر رہی ہو۔ ایسی صورت میں بھی نقل کفالہ ممکن ہے جبکہ مقدمے کی سماعت کے دوران عدالتی ادارے نے اس کی سفارش کر دی ہو۔ اس کے علاوہ ایسی حالت میں بھی نقل کفالے کی منظوری دی جا سکے گی جب ادارے نے مسلسل 3 ماہ تک کارکنان کا جو ان کی سیلریز ہے وہ ادا نہ کی ہو یا اس میں تاخیری حربے استعمال کر رہے ہوں۔ دوستو، مجھے بہت سارے میرے بھائیوں نے میسیجز کرتے ہیں کہ ان کے کفیل، ان کی کمپنی ان کی سیلری نہیں دے رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے تمام لوگ جن کو ان کی سیلری نہیں ملتی ہیں اور ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی ہے تو وزارت عمل جا کر اپنا آرام سے بغیر پہلے کفیل کمپنی کے پوچھے اپنا اپنا اقامہ ہے وہ کسی دوسرے کو تبدیل کرا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ بہت اہم معلومات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ ان قوانین سے وہ بھی باخبر ہو جائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔